بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان الپ ارسلان ایپیسوڈ 6۔ آرمینیا کی فتوحات کے بعد سلطان کو اچانک اصفہان کا رخ کرنا پڑا، اس لیے کہ اصفہان کے اندر حالات کچھ بدنظمی کا شکار ہو گئے تھے۔ اصفہان ایک پرانا اور قدیم شہر تھا اور یہ اپنی حسین مسجدوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک زمانے میں اس شہر کی بڑی شہرت تھی۔ کہتے ہیں اسے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یہودیوں کو بسانے کے لیے آباد کیا تھا۔ مسلمانوں نے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہجری 19 میں فتح کیا۔ خود مسلمان مورخین کا خیال ہے کہ نہاوند کے بعد اس شہر کو فتح کیا گیا۔ اس وقت وہاں ایک قلعہ نما عمارت موجود تھی، نیز شہر کے گرد فصیل تھی جس میں 4 دروازے اور 100 مینار تھے۔ شہر کے قرب و جوار میں چاندی، تانبے، جست اور سرمے کی کانیں تھیں۔ ہجری 201 میں یہ شہر سامانیوں کے قبضے میں آیا۔ اس کے بعد یہاں غزنویوں کی حکومت بھی رہی۔ پھر تاتاریوں اور منگولوں نے اس پر حملے شروع کر دیے۔ اس شہر کے قریب خوارزم شاہ سلطان جلال الدین اور منگولوں کے درمیان گھمسان کا رن ہوا، جس میں سلطان جلال الدین نے منگولوں کو بدترین شکست دی۔ بعد میں یہ شہر منگولوں کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد تیمور اس شہر پر حملہ آور ہوا اور یہاں کے 70,000 شہریوں کا اس نے قتل عام کیا۔ اس کے بعد بھی کئی بار یہ شہر تباہ و برباد ہوا اور یہاں قتل عام ہوا۔ پھر کہیں نادر شاہ کے دور میں اس شہر کو امن نصیب ہوا۔ 1914 سے 1918 تک یہ شہر عالمی طاقتوں کی آویزش کا مرکز رہا۔ 1917 میں اس پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ بہرحال سلطان الپ ارسلان اصفہان میں داخل ہوا۔ وہاں کے نظم و نسق کو اس نے درست کیا۔ یہاں سے نکل کر اس نے ماوراء النہر اور ترکستان کا رخ کیا اور جند شہر پہنچا۔ جند شہر وہ تھا جہاں شروع میں الپ ارسلان کے آباء و اجداد رہتے تھے۔ اس کا پردادا سلجوق وہیں دفن تھا۔ کہتے ہیں الپ ارسلان نے اپنے پردادا سلجوق کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور جند کے والی کو وہاں مزید عزت و احترام دینے کے ساتھ ساتھ اسے وہاں کی حکومت پر برقرار رکھا۔ اس دوران کرمان اور فارس میں سلطان الپ ارسلان کے لیے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے، اس لیے کہ ہجری 459 میں کرمان اور فارس کے والیوں نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن سلطان نے وقت ضائع نہیں کیا۔ جو ہی اسے بغاوت کی اطلاع ملی تو وہ برق رفتاری سے باغیوں کی طرف بڑھا اور پہلے ہی حملے میں کرمان اور فارس کے باغیوں کو اس نے کچل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد سلطان یمن، حجاز، شام اور فلسطین کی طرف متوجہ ہوا اور ان سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرتا چلا گیا۔ یہ سارے علاقے پہلے مصر کی فاطمی خلافت کے تحت تھے، لیکن سلطان الپ ارسلان نے وہاں فاطمی خلافت کا اقتدار ختم کر کے عباسی خلیفہ کا خطبہ جاری کر دیا۔ اس دوران سلطان کو خبر ہوئی کہ حلب کا حکمران محمود بن صالح سلطان سے نافرمانی اور سرکشی پر آمادہ ہے اور وہ کام کر رہا ہے جو سلطان کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ یہاں بھی سلطان الپ ارسلان نے وقت ضائع نہیں کیا۔ جو ہی حلب کے حکمران محمود بن صالح کے متعلق اسے اطلاعات ملی، وہ مختلف شہروں سے ہوتا ہوا بڑی تیزی سے حلب پہنچا اور حلب شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ حلب کا حکمران محمود بن صالح جانتا تھا کہ اگر اس نے شہر سے باہر نکل کر الپ ارسلان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو خود بھی مارا جائے گا اور اپنے سارے لشکریوں کو بھی کٹوا دے گا، لہٰذا ان حالات میں اس کی ہمت جواب دی گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر سلطان الپ ارسلان سے جان چھڑانے اور اپنی زندگی محفوظ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے۔ آخر ایک رات وہ اپنی ماں منیہ بنت وثاق کو لے کر سلطان کی خدمت پہ حاضر ہوا۔ رات کا وقت تھا۔ اس کی ماں جو کہ بوڑھی خاتون تھی، اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ سلطان کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ میرا لخت جگر ہے، جو سلوک اس کے ساتھ چاہو کرو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان الپ ارسلان بڑا دبدبے، بڑا جلال اور بڑا رعب والا سلطان تھا، لیکن ایک بوڑھی خاتون نے جب اس سے کہا کہ جو چاہو کرو
تو سلطان کا دبدبہ اور جلال اس عرب خاتون کے سامنے موم کی طرح نرم ہو گیا، لہٰذا اس نے محمود اور اس کی بوڑھی ماں کی عزت کی، انہیں احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، انہیں خلعت عطا کی اور محمود بن صالح کو حلب کی حکومت پر برقرار رکھا۔ یہ شاندار معرکہ سر انجام دینے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ سلطان واپس رے شہر چلا گیا تھا۔ ان حالات کے بعد سلطان نے اپنی سلطنت کا ایک بہت بڑا مسئلہ انتہائی احسن طریقے سے حل کیا، اور یہ مسئلہ ولی عہد اور جانشینی کا مسئلہ تھا۔ دراصل قدیم طریقے سے یہ چلا آتا تھا اور یہ اصول تھا کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا تخت حکومت کا وارث سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اس قاعدے پر عمل کرنے کا وقت آیا تو تخت کے کئی دعوے دار اٹھ کھڑے ہوتے، پھر ہولناک خانہ جنگی کا آغاز ہو جاتا۔ اس پر جو دعوے دار کامیاب ہو جاتا وہی حکمران بن جاتا تھا۔ سلطان الپ ارسلان کے 7 بیٹے تھے۔ پہلا ملک شاہ سلجوقی، دوسرا تکش، تیسرا قتش، چوتھا ارغون، پانچواں ارسلان شاہ، چھٹا ایاز اور 7واں بوری برس تھے۔ ان میں ملک شاہ سلجوقی سب سے بڑا تھا اور بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس زمانے کے اصول کے مطابق سلجوقی تخت و تاج کا وارث بھی اسے ہونا چاہیے تھا۔ اپنے بیٹوں کے علاوہ سلجوقی خاندان کے کئی اور بااثر افراد بھی سلطان الپ ارسلان کی نظر میں تھے، جو اس کے بعد تاج و تخت کے دعوے دار ہو کر کھڑے ہو سکتے تھے۔ سلطان چونکہ خود بھی زمانے کے اس نشیب و فراز سے گزر چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ تخت و تاج کی ہوس بائی کو بائی کے خون کا پیاسا بنا دیتی ہے، چنانچہ وہ شروع ہی سے ملک شاہ کو اپنی خاندان کے سامنے خاص اہمیت دینے لگا تھا۔ دراصل وہ کسی ابہام کے بغیر سب پر واضح کر دینا چاہتا تھا کہ اس کا جانشین ملک شاہ ہی ہوگا، اور سب کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اس کی فرمان برداری اور مدد کریں۔ بہرحال احتیاط کے طور پر ایک موقع پر اس نے شاہی خاندان کے تمام افراد اور امرائے سلطنت سے اس بات کی بیعت لی کہ اس کے بعد وہ ملک شاہ سلجوقی کو اپنا حکمران تسلیم کریں گے۔ الپ ارسلان نے یہیں تک بس نہیں کی، بلکہ اس کے بعد اس نے اپنے وزیر نظام الملک توسی کے مشورے پر طوس شہر کے نواح میں ایک شاندار دربار منعقد کیا۔ اس میں شاہی خاندان کے تمام افراد اور امرائے سلطنت کو اس نے حاضر ہونے کا حکم دیا، اور سب کے سامنے الپ ارسلان نے اپنے بڑے بیٹے ملک شاہ سلجوقی کو باقاعدہ ولی عہد مقرر کیا۔ اس اعلان کے بعد سلطان الپ ارسلان نے ملک شاہ کو ایک سجے ہوئے اور انتہائی آراستہ اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر بٹھایا، اور خود سلطان اس کے گھوڑے کی رکاب پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے ملک شاہ کو زر و جواہر سے مرصع تخت پر بٹھایا، جو خاص طور پر اس تقریب کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ اس تخت پر ملک شاہ کو بٹھانے کے بعد خود الپ ارسلان اس کے سامنے بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ سے اس کو قیمتی خلعت پہنایا اور بڑی دیر تک اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد سلطان الپ ارسلان نے تمام حاضرین دربار سے ولی عہد کی اطاعت کی بیعت لی اور سب کو حسب منصب خلعت عطا کی۔ اس موقع پر شاہی خاندان کے دوسرے اہم افراد کو مختلف علاقوں پر حاکم مقرر کیا تاکہ ان کے بھی تالیف قلب ہو جائے اور بعد میں وہ ملک شاہ سلجوقی کے لیے کوئی مصیبت کڑی نہ کریں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ الپ ارسلان نے خلیفہ بغداد سے بھی ملک شاہ کی ولی عہدی کی منظوری حاصل کر لی تھی اور تمام مملکت میں فرمان جاری کر دیا تھا کہ خطبوں میں خلیفہ اور سلطان کے ناموں کے ساتھ ملک شاہ کا نام بھی بحیثیت ولی عہد لیا جائے کرے۔ مشہور مورخ ابن اثیر کا بیان ہے کہ سلطان نے اپنے خاندان کے اہم افراد کو جن جن علاقوں کا والی مقرر کیا، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ اپنے بیٹے ارسلان کو مرو کا حاکم بنایا، ارغون کو خوارزم، ایک کو مازندان، اپنے بھائی سلیمان کو، جو الپ ارسلان کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گیا تھا، بلخ کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے علاوہ خاندان کے دیگر افراد کو اس نے طغارستان، صفانیان اور دوسرے علاقوں پر والی مقرر کر دیا۔ اس تقریب کے بعد سلطان نے رے شہر کا رخ کیا۔ ایک روز سلطان الپ ارسلان رے شہر میں اپنے قصر کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فریادی کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ انتہائی خستہ حالت میں تھا، اپنے لباس اور اپنی ظاہری حالت سے انتہائی غریب اور ضرورت مند لگتا تھا۔ اسے جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا
تو سلطان تھوڑی دیر تک بڑی ہمدردی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، تم میرے پاس نالش اور شکایت لے کر آئے ہو، کہو کس کے خلاف تمہیں شکایت ہے؟ کیا کوئی تمہیں تنگ کرتا ہے؟ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ کسی نے تمہارا مال و متاع چھین لیا ہے؟ بولو کیا معاملہ ہے؟ اس پر وہ بوڑھا کچھ دیر کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھتا، اس کے چہرے پر خوف تھا، سہما سہما تھا، منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ سلطان اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے پگھل سا گیا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھا اور اس بوڑھے کے پاس گیا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر اس کی ڈھارس اور تسلی کے لیے کہنے لگا، کہو تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ تمہارے حالت سے مجھے لگتا ہے تم سے زیادتی کرنے والا میری سلطنت کا کوئی کارندہ ہے، جس سے تم ڈر رہے ہو، خوفزدہ ہو رہے ہو اور جو کہنا چاہتے ہو کہہ نہیں پا رہے۔ سلطان کے ان تسلی آمیز اور ہمدردانہ الفاظ میں وہ بوڑھا رو دیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے سلطان علیہ ارسلان کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور آنسو کے قطرے اس کی داڑھی پر گرنے لگے تھے۔ پھر انتہائی غضبناک حالت میں سلطان نے اس بوڑھے دیہاتی کو مخاطب کیا، تم فریاد لے کر میرے پاس آئے ہو، اگر کسی نے تم سے زیادتی کی ہے تو بلا جھجک کہو۔ زیادتی کرنے والا اگر میں خود علیہ ارسلان ہوا تو قسم خدا کی میں اپنے آپ کو بھی وہی سزا دوں گا جس کا میں حقدار ہوں گا۔ زیادتی کرنے والا اگر میرا کوئی بیٹا، کوئی سالار، میرا کوئی امیر ہے تو یاد رکھنا وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ بوڑھا جب خاموش رہا تب سلطان نے پھر اس سے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ بوڑھے نے اس بات میں گردن ہلائی، ایک غلام خاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اس غلام نے میرے ساتھ اور میرے اہل خانہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ اس نے میری پگڑی تک چھین لی۔ ان الفاظ پر سلطان ایسا غضبناک ہوا کہ کھا جانے والے انداز میں اس نے اپنے غلام کی طرف دیکھا، اور جب اس غلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا تو پھر اس بوڑھے کے سامنے سلطان نے مجرم کو پکڑ کر قتل کروا دیا اور اس کی لاش کو سر عام سولی پر لٹکا دیا تاکہ اس کے خاص ملازموں کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ ان میں سے کوئی بھی رعایا کے ساتھ مطلق کسی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ سلطان علیہ ارسلان کے اس فیصلے پر جہاں ایک فریادی کو انصاف ملا اور غریب کسان کی حوصلہ افزائی ہوئی، وہاں سلطان علیہ ارسلان کے کارندوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اگر انہوں نے رعایا کے ساتھ تھوڑی بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے کسی کو بھی سلطان معاف نہیں کرے گا۔ ان واقعات اور حادثات کے بعد سلطان علیہ ارسلان نے اپنے 15,000 سواروں پر مشتمل لشکر کے ساتھ آذربائیجان کا رخ کیا۔ دراصل آذربائیجان جانے کا مقصد وہاں کے نظم و نسق کو درست کرنا اور حالات کو اپنے طریقے اور ڈھنگ کے مطابق کرنا تھا۔ اس موقع پر سلطان علیہ ارسلان کے اہل خانہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ سلطان نے آذربائیجان کے شہر خوی کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا۔ یہاں قیام کے دوران سلطان علیہ ارسلان کو ایک ہولناک خبر ملی، اور وہ یہ کہ رومنوں کا شہنشاہ رومانوس ڈیوڈیانس اپنے 6 لاکھ کے جرار لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ یہ ڈیوجانس کبھی رومنوں کے لشکر میں ایک سالار ہوا کرتا تھا، اور اس وقت رومنوں پر ان کی ملکہ یوڈوسیا نے اپنے اس سالار ڈیوجانس سے شادی کر لی۔ اس طرح ڈیوجانس یوڈوسیا سے شادی کرنے کے بعد رومنوں کا شہنشاہ اور قیصر بن گیا۔ مورخین نے اپنی تاریخ میں اس کا نام ارمانوس لکھا ہے۔ دراصل اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں رومنوں کے چونکہ لگاتار شکستیں ہوتی رہی تھیں، لہٰذا اس رومانوس ڈیوجانس نے، جو اب قیصر روم بن گیا تھا، مسلمانوں سے اگلے پچھلے بدلے چکانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مشرق میں مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کرے، اور جو علاقے اسلام کی ابتدا سے اب تک مسلمانوں نے رومنوں سے چینے ہیں وہ سارے ان سے واپس لے کر چھوڑے۔ اس مقصد کے تحت قیصر روم قسطنطنیہ سے اس شان سے نکلا کہ اس کے جھنڈے تلے 6 لاکھ کے جرار لشکر کے علاوہ جنگل کاٹنے والوں، راستوں کو ہموار کرنے والوں اور فصیلوں پر نقب لگانے والوں کی تعداد بھی لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب تھی۔ ڈیوجانس کے لشکر میں نہ صرف یورپ کے مختلف ملکوں کے لشکر شامل تھے بلکہ ہزاروں آرمنی، روسی، گرجستانی، قیچاکی اور چرکسی جنگجو بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے جذبے سے
سرشار ہو کر حرکت میں آئے تھے۔ قیصر ڈیوجانس کے آزمودہ کار لشکریوں کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کا اسلحہ تھا اور انگنت بڑی بڑی منجنیقوں کو کھینچنے کے لیے 100 بیلوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ ایسی بڑی اور دیو ہیکل منجنیقیں تھیں کہ ہر منجنیق میں 8 درجے تھے اور ہر درجے میں 150 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ اس طرح ایک منجنیق میں 1200 آدمی سما سکتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں پیش قدمی کرنے سے پہلے قیصر روم ڈیوجانس نے قسطنطنیہ میں اپنا ایک دربار لگا دیا، جس میں اس نے سارے امراء اور سالاروں کو جمع کیا اور اس نے مسلمانوں کے علاقوں پر مختلف حاکم پہلے ہی مقرر کر دیے تھے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ آئندہ موسم سرما سلجوقیوں کے پایہ تخت رے میں گزاریں گے اور گرما کا موسم عراق میں بسر کرنے کے بعد پھر واپسی میں شامی علاقوں کا فیصلہ کرتے ہوئے لوٹیں گے۔ قیصر ڈیوجانس نے ساری اسلامی مملکت کو اپنے سالاروں اور سرداروں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک عجیب اور مضحک خیز کام کیا۔ تقسیم کے بعد اس نے اپنے اس سالار کی طرف متوجہ دی جسے اس نے زبانی کلامی عراق عطا کر دیا تھا، اور اسے مخاطب کرتے ہوئے قیصر روم ڈیوجانس کہنے لگا، بغداد کے اس بوڑھے آدمی کا خیال رکھنا، بیچارہ بوڑھا آدمی ہے اور ہمارا دوست ہے۔ ڈیوجانس کا اشارہ بغداد کے خلیفہ قائم با امریلہ کی طرف تھا۔ قیصر روم کے علاوہ اس کے لشکری بھی اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹ مار کرنے کا موقع ملے۔ اس لیے وہ ڈیوجانس کے اس لشکر کو مسلمانوں کے خون کی چھاٹ پہلے ہی لگ چکی تھی، کیونکہ صرف 1 سال پہلے یعنی ہجری 462 میں وہ مسلمانوں کے شہر بلخ پر حملہ آور ہوا تھا، اور اس شہر کو فتح کر کے اس نے ہزاروں مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا تھا۔ اس موقع پر حلب کے حکمران محمود بن صالح نے اپنے ایک ساتھی حسان طائی کے ساتھ مل کر قیصر روم کا مقابلہ کیا، اس سے جنگ کرنے کی کوشش کی تاکہ اس سے مسلمانوں کا شہر بلخ واپس لے لیا جائے، لیکن انہیں ڈیوجانس کے مقابلے میں کامیابی نہ ہوئی۔ محمود بن صالح اور حسان طائی کو پسپا کرنے کے بعد ڈیوجانس شاید مسلمانوں کے علاقوں میں مزید کارروائی کرتا، لیکن گرما کا موسم شروع ہو گیا، لہٰذا وہ واپس چلا گیا۔ لیکن اس بار اس نے بڑے اہتمام بڑی طریقے سے مسلمانوں کے علاقوں پر لشکر کشی کی اور سوچ سمجھ کر وہ اپنے مرکزی شہر قسطنطنیہ سے نکلا۔ ہر امکانی رکاوٹ سے نمٹنے کے لیے اس نے پکا انتظام کیا ہوا تھا۔ اس طرح وہ اپنے 6 لاکھ سے بھی زیادہ عظیم الشان لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے صوبہ خلات میں داخل ہوا اور ملازگرد کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ اپنے لشکر کی اتنی بڑی تعداد پر فخر اور گھمنڈ کرتے ہوئے ڈیوجانس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا سلطان الپ ارسلان اس کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جس زمانے میں ڈیوجانس صوبہ خلات میں داخل ہوا تھا، اس وقت سلطان الپ ارسلان آذربائیجان کے شہر خوی میں فروکش تھا۔ وہ وہاں کچھ انتظامی امور نپٹانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس کے اہل خانہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب سلطان الپ ارسلان کو ڈیوجانس کی اس یلغار کی خبر ملی تو مورخین لکھتے ہیں کہ سراسیمہ ہونے کے بجائے اس کا جوش شجاعت بڑک اٹھا۔ گو اس وقت اس کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر تھا، باقی لشکر رے شہر میں تھا، اور اگر وہ آذربائیجان سے رے شہر جاتا، وہاں تیاری کر کے ڈیوجانس کی طرف نکلتا تو دیر ہو جاتی اور ڈیوجانس مسلمانوں کے علاقوں میں کافی آگے بڑھ جاتا۔ جن حالات میں سلطان نے آذربائیجان میں قیام کیا ہوا تھا، اس وقت کسی طرف سے اسے کمک بھی نہیں مل سکتی تھی، لیکن ایسے موقع پر پیٹھ پھیرنے اور پیچھے ہٹ جانے کو سلطان الپ ارسلان نے جواں مردوں کے آئین کے خلاف سمجھا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے اہل و عیال کو نظام الملک طوسی کے ہمراہ تبریز کی طرف روانہ کر دیا اور خود اللہ پر توکل کرتے ہوئے ڈیوجانس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے ملازگرد کی طرف کوچ کیا۔ مورخین کے مطابق آذربائیجان سے کوچ کرتے وقت سلطان نے اپنی لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے مجاہدین اسلام، بلا شبہ ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہمیں صبر اور ہمت سے کام لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے دشمن سے نمرد آزما ہونا ہے۔ اگر ہمیں ڈیوجانس کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی تو خداوند قدوس کا عظیم احسان ہوگا، ورنہ ہم درد شہادت پر ضرور فائز ہو جائیں گے۔
اور اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ سلجوقی تخت و تاج کا مالک ہوگا۔ اس موقع پر سلطان کے ساتھ جو 15,000 کا لشکر تھا اس نے بھی کمال جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کیا، اور تمام لشکر نے آخری دم تک سلطان علیہ ارسلان کا ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سلطان اپنے ان جانبازوں کو لے کر بڑی تیزی سے ملازگرد کی طرف بڑھا، جہاں اپنے لشکر کے ساتھ ڈیوجانس پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس موقع پر سلطان کو خبر ہوئی کہ رومنوں کا مقدمۃ الجیش، جس کی تعداد 20,000 کے قریب تھی، وہ اپنے پڑاؤ سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سلطان نے اس کی راہ روکنے کے لیے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر روانہ کیا، اور اس چھوٹے سے لشکر نے 20,000 رومنوں کے پرخچے اڑا دیے، انہیں ادھیڑ کر رکھ دیا اور ان کا خوب قتل عام کیا، اور رومنوں کے مقدمۃ الجیش کا جو سالار تھا اسے گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان اس وقت رومنوں کے خلاف اس قدر غیظ و غضب میں بھرا ہوا تھا کہ اس نے اس رومن سالار کے کان اور ناک کٹوا کر مالی غنیمت کے ہمراہ نیک شگونی کے طور پر اپنے مرکزی شہر کی طرف روانہ کر دیے۔ اس دوران قیصر روم ڈیوجانس حرکت میں آیا اور اس نے مسلمانوں کے شہر ملازگرد کو فتح کر کے مسلمانوں کے دوسرے شہر خلات کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں جب اسے اپنے ہراول دستے کی شکست کی خبر ملی اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے ہراول دستے کے سپہ سالار کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو اس نے اپنے سارے لشکر کو جمع کر کے الزہرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ یہ جگہ ملازگرد اور خلات کے درمیان واقع تھی۔ ادھر سلطان بھی پیش قدمی کرتے ہوئے 6 ذی القعدہ ہجری 463 کو ملازگرد کے قریب پہنچ گیا اور رومن کے لشکر سے لگ بھگ 6 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہوا۔ قیصر روم ڈیوجانس نے بھی سلطان کے لشکر کے سامنے آن پڑاؤ کیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے سلطان علیہ ارسلان نے قیصر روم ڈیوجانس کو صلح کا پیغام ان الفاظ میں بھیجا: لڑائی میں ہزاروں بندگان خدا کی جانیں ناحق ضائع ہوں گی، بہتر یہی ہے تم اپنے ملک کو واپس چلے جاؤ۔ ہم بھی تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے علاقوں میں کسی قسم کی دست اندازی نہیں کریں گے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ڈیوجانس کو جب اعلیٰ ارسلان کا یہ پیغام ملا تو اس نے اسے سلطان کی کمزوری سمجھا اور نہایت متکبرانہ انداز میں سلطان کو کہلا بھیجا: اے وحشی، اگر تم ایسے ہی امن پسند ہو اور بندگان خدا کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تو چپکے سے یہاں سے چلے جاؤ اور اپنا دارالحکومت رے ہمارے حوالے کر دو، تاکہ تمہارے قول کا ثبوت تمہارے فعل سے مل جائے۔ سلطان علیہ ارسلان کو ڈیوجانس کی اس لفظ زنی اور بیہودہ گوئی پر سخت غصہ آیا اور وہ اسی وقت جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس موقع پر سلطان کے لشکر میں امام ابو نصر محمد بن عبد المالک شامل تھے۔ انہوں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ آج جنگ کو ٹالا جائے اور جنگ کل شروع کی جائے، کیونکہ کل جمعے کا دن ہے۔ تمام عالم اسلام آپ کی فتح اور نصرت کے لیے دعا گو رہے گا۔ اس کے بعد آپ میدان جنگ کو روانہ ہونا۔ اس وقت مجاہدین کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گی۔ سلطان نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور جنگ اگلے دن تک ملتوی کر دی گئی۔